آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکومت پی آئی اے کا بل آج اسمبلی میں پیش نہ کر سکی۔ جوائنٹ سیشن جس خاطر بلایا گیا تھا وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ کیا وجہ ہے؟ حکومت کو پسپا ہونا پڑا۔ حکومت جو ایک وقت پہ کہہ رہی تھی کہ ہم پی آئی اے کا بل جو ہے اس جوائنٹ سیٹنگ میں رکھیں گے اور ہمارے پاس عددی اکثریت موجود ہے اور اس بل کو پاس کروا کے ہی چھوڑیں گے۔ کیا اپوزیشن جماعتوں نے کچھ باور کروایا حکومت کو؟ تمام لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہم بات کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی، ہم بات کر رہے ہیں دینی جماعتوں کی، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ کیا پچھاڑ لیا اپوزیشن نے حکومت کو؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، چودھری نثار صاحب نے ایوان میں کہا جنرل پرویز مشرف کو سپریم کورٹ کے احکامات کے حوالے سے ہی باہر بھجوایا گیا ہے، حکومت کا اس میں لینا دینا نہیں ہے۔ اس میں تحریک استحقاق آج پیش کر دی گئی ہے چودھری نثار صاحب کے خلاف۔ کیا وجوہات ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اپنے معزز مہمان گرامی سے۔ تعارف میں ان کا کرائے دیتا ہوں۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، چیئرمین قائمہ کمیٹی برائے دفاع، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، ممبر قائمہ کمیٹی سینٹ برائے بین الصوبائی تعلقات، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ ہمیں ساتھ جوائن کر رہے ہیں ایم کیو ایم سے ساجد احمد صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں متحدہ قومی موومنٹ، ان سے بھی بات کریں گے۔ میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ شیخ روہیل اصغر صاحب، یہ بتائیے گا، یہ جو بل آپ پیش نہیں کر سکے، وجوہات کیا تھی؟ آپ کو محسوس ہوا کہ اس مخصوص حالات میں پاکستان کے یا پاکستان کے سیاسی مخصوص حالات میں اپوزیشن کو یا چند جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے، کہیں اکیلے نہ رہ جائیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اکیلے والی بات نہیں ہے۔ میں اصل پہ جو میں محسوس کرتا ہوں نا، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، آدھی بات آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں، عددی لحاظ سے جو گورنمنٹ ہے اس کا پلہ بھاری تھا، لیکن جو میں جو محسوس کرتا ہوں، میرے خیال میں چونکہ گورنمنٹ کی ٹینشن یا گورنمنٹ کا جو نقطہ نظر تھا وہ اس ادارے کو درست کرنا، اس ادارے کو ختم نہیں کرنا، درست کرنا مقصد تھا۔ یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہوگی جس پہ کمیٹی تشکیل دی گئی، اور اس کمیٹی کی 10 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں پوری سیاسی جماعتوں کے لوگ اس میں شامل ہیں، اپوزیشن سے بھی، سارے سب شامل ہیں اس میں، اور اس کو کمیٹی کی تجاویز جو ہیں 7 اپریل تک آئیں گے، اس میں 11 اپریل کو آپ اس کو رکھ دیں گے ہاؤس کے اندر۔ اب اگر وہ کمیٹی ایسی تجاویز دیتی ہے جس سے یہ ادارہ بچ سکتا ہے یا پھل سکتا ہے، پھول سکتا ہے، بڑا ہو سکتا ہے اور تناور درخت بن سکتا ہے، تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں تھا کہ اس پہ آپ کا جو ابھی تک پلان تھا اس کے مطابق یہ پھل پھول نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں، یہ آپ نے مان لیا آج اپوزیشن کے اعتراضات کے حوالے سے؟ نہیں دیکھتے نا، میں آپ کو ایک بات، یہ ایکسپوئر ہوتا ہے، آپ مجھے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مختلف ٹاک شوز میں مختلف الزامات، مختلف باتیں جن کا وجود نہیں، وہ بھی باتیں آپ کرتے ہیں کہ وہ آپ اپوزیشن ہے، آپ کا اختیار ہے۔ وجود ہے یا نہیں ہے اس کی طے تک تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے شیخ صاحب۔ میں وہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اب جب آپ کوئی ایسی تجاویز دیں گے، آپ کا جو ٹی وی شوز دیکھتے ہیں یا جو پروگرام دیکھتے ہیں، جو اخباریں پڑھتے ہیں، جو تجزیے دیکھتے ہیں، وہ بڑے شعور والے لوگ ہیں نا، سارا ملک ہی جانتا ہے، سمجھتا ہے، سب کچھ ہر کوئی سمجھتا ہے۔ اب جب آپ تجاویز دیں گے اور تجاویز میں اچھی ٹھوس چیزیں ہوں گی، اور اگر وہ گورنمنٹ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتی تو گورنمنٹ ایٹ فالٹ، اور اگر آپ کی وہ تجاویز وہی پرانی گھسے پڑے الفاظ پہ مبنی ہوگی تو پھر یو آر ایٹ فالٹ۔ آپ نہیں چاہتے؟ آپ کے خیال میں حکومت یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں کر رہی ہے یہ کمیٹی بنا کے؟ یہ کس کیپیسٹی میں آپ نے کمیٹی بنا دی؟ آئین کے آرٹیکل 70 کے اندر درج ہے نا سارا پروسیجر، اگر آپ کے لوور ہاؤس سے اوریجنیٹ ہوگا، سینٹ میں جائے گا، سینٹ میں ریجیکٹ ہوگا تو جوائنٹ سٹنگ کے لیے آئے گا، ووٹنگ کے لیے، یہ ان بٹوین یہ کمیٹی کہاں سے آ جاتی ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں، میں یہ آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کمیٹی کیوں آ گئی؟ اب کیوں نہیں؟ ہمیں اس کا جواز چاہیے نا کمیٹی کا۔ کانسٹیٹیوٹ کیوں گئی؟ اب میں گزارش کر رہا ہوں، میں کیوں کی بات کر ہی نہیں رہا، سن لینا، میں آرٹیکل 70 کی بات سن لیں گے، آرٹیکل 70 آپ اس پہ رکھیے 70 میں، کہ آپ نے اس کو لوور ہاؤس سے اگر نہیں گیا، وہ اپر ہاؤس سے آیا ریجیکٹ ہو کے، اپر ہاؤس نے اس پہ اپنی رائے دے دی، آپ نے اس کو پیش کر دیا جوائنٹ سٹنگ میں۔ اب جوائنٹ سٹنگ میں اس کا ڈیسیژن کچھ نہیں ہوا، ابھی اس پہ نہ ووٹنگ ہوئی ہے،
نہ ووٹ آؤٹ ہوا ہے. ابھی وہ جوائنٹ سٹنگ جاری ہے, اب وہ 11 کو آئے گا جوائنٹ سٹنگ, ہوگا جوائنٹ سٹنگ میں. ٹھیک ہے, اس کا جو بھی حل ہوگا, جو بھی اس پہ ڈیسیژن آئے گا, ادھر ووٹ آؤٹ ہوگا یا ووٹ ان ہوگا, یہ ہوگا جوائنٹ سٹنگ میں. آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی وہ آپ کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ہی ہوگا. وہ آئین کے مطابق ہی ہوگا, لیکن کمیٹی کا تو کہیں درج نہیں ہے کہ آپ ایسی کمیٹی بنا دیں گے جوائنٹ سٹنگ سے پہلے. اس کا کوئی جوائنٹ سٹنگ سے پہلے نہیں, جوائنٹ سٹنگ جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس کو پروگ کرنے کی بجائے انہوں نے اس کی دوبارہ جو ہے اس کی میٹنگ وہ 11 اپریل کو طلب کی ہے. اچھا, لیکن اس میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے ایجنڈے میں شامل کیا پہلے دن ہی پی آئی اے کا بل, آپ نہیں پیش کر سکے, دوسرے دن بھی آپ نہیں پیش کر سکے, آپ تو پھر کہنا یہ بجا ہوگا نا کہ اپوزیشن نے نہیں اس پہ کہنا, اگر آپ اس کو نیگیٹو لیں گے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. منفی لینا نا, آپ جو مرضی کر لیں. ہم منفی نہیں لے رہے, میں منفی نہیں لے رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت بڑا اچھا کام کرنے جا رہی تھی. میں کہتا ہوں کہ اس ادارے کو بہتر ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ اس کی سروسز ٹھیک نہیں ہے, تو حکومت پیچھے کیوں ہٹ گئی اچھا کام کرنے جا رہی ہے. آپ نے اتنی سیاست کی کہ اب یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ در حقیقت چاہتے کیا ہیں. اچھا, آئیے ذرا اپنے تجاویز سامنے رکھیے. سسی پلیجو صاحبہ, آپ نے اتنی سیاست کی کہ حکومت کو درمیانی راستہ نکالنا پڑ گیا, ایک کمیٹی بنا دی بیچ میں, آئین کچھ اور کہتا ہے, کمیٹی کہیں اور سے آ گئی ہے, تو آپ یہ اتنی سیاست کیوں کر رہے ہیں آج کل؟ اور جو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز ہیں, جی ڈبل آواز آ رہی ہے, ہاں, اس میں اگر کوئی فہم کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو سیاست نہیں کہہ سکتے آپ. گلی کوچوں میں جو چیز ہوتی ہے اس کو بھلے آپ مزاحمت یا ڈبل آواز آ رہی ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کو آواز ایک اور, جی ٹھیک, بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جاری رکھیے اپنی گفتگو. ہاں, تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہوگا, ہم بھی سینٹ میں اس وقت تھے, 2 دفعہ ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں بل کو, اور ایک یونانیمسلی اپوزیشن کی جانب سے ریزولوشن آئی, پوری اپوزیشن سینٹ میں. پھر کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں شہری رحمان, سعید غنی صاحب اور دوسرے جو ہمارے اکابرین ہیں سینٹ میں. کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ جو بھی چیز آتی ہے یا ڈیسیشن لیا جاتا ہے, میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اس سے سہولت ہوتی ہے, اور پارلیمنٹ ہے اس وجہ سے کہ جو بھی اسٹریٹجی خاص کرے بڑے اداروں کے حوالے سے یا ہمارے فارن پالیسی کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اگر ایک ہی پیج میں ہم سب ہوں گے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. ایک پیج پہ کیسے ہوں گے؟ سسی پلیجو صاحبہ, آپ کے ادوار میں آپ نے پرائیویٹائزیشن کے اوپر بہت ایمفسس رکھا, نوید قمر صاحب ان کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں, اور بڑے زور شور سے آپ وہ کام کرنا چاہتے تھے, لیکن اب اگر نون کی حکومت کرنا چاہتی ہے, اس پر سینٹ میں اتنی بحث ہو چکی ہے. اگر میں اب اسی پر ہمیں بات کرنی ہے تو یقین کیجئے کہ میں بھی اس پر بولنے کی بڑی شوقین ہوں, اور کافی باتیں ہو سکتے ہیں, لیکن بات کام کی جو آج ہوئی ہے, جو کام کی ہوئی ہے, مطلب کہ obviously we have every right to talk about all these things. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے, اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پوری اس بحث کو جو سینٹ میں بڑی سنجیدگی سے ہم نے اس کو سمیٹا, اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کیا, اور ایک ہاؤس آف فیڈریشن آپ سینٹ کو کہتے ہیں, اور اگر آج اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کر کوئی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں, اصولاً تو میرے خیال میں اس بل کو جوائنٹ سیشن میں میرے خیال میں تو نہیں لے کر آنا چاہیے تھا, بھلے آئین کی آپ کسی بھی تشریح میں پڑھیں, لیکن کیونکہ ایک چیز جس پر تقریباً ایک آواز اپوزیشن کی طرف سے اسٹرانگ آ چکی تھی اور ایک پبلک کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آ چکی تھی, اب اس میں آج اگر کوئی کمیٹی بنی ہے تو یقین کیجئے کہ اس کو گورنمنٹ کی پسپائی بالکل نہیں کہا جا سکتا, یا آپ نے جس طریقے کہا کہ بھائی کیا اپوزیشن تگڑی تھی, کیا اپوزیشن کا تو کام ہوتا ہی ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کرنا جہاں جہاں کوئی لوپ ہول ہے, کوئی گرے ایریا ہے, لیکن اگر حکومت نے سنجیدگی سے اور بڑی نظر سے معاملات کو دیکھتے ہوئے ایک 10 رکنی کمیٹی بنائی ہے جس میں تقریباً ساری پارٹیز کے لوگ شامل ہیں, دیر آیا درست ہے, اس میں آپ کے سارے اعتراض احسن صاحب سے لے کر حاصل بزنجو صاحب سے لے کر آپ کے پورے گورنمنٹ سائیڈ, پلس آپ کی جو یہاں اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی جو پارٹیسپیشن ہے دوسروں کی, تو اس میں بالکل امید کرتی ہوں
کہ 11 تاریخ سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی اچھی تجویز یا تجاویز جو ہے اس سلسلے میں آ سکتی ہیں، آنی کمیٹی نے چاہیے. اپنی رپورٹ دینی ہے 7 کو. 7 تاریخ کو کمیٹی اپنی رپورٹ دے گی، 11 کو 7 کو دینی ہے. جی رویل صاحب از رائٹ، 7 کو ہی دینی ہے. جی سسی بلیجو صاحبہ، آپ یہ جو بات کر رہی ہیں، ہمیں اس وزڈم کی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے اگر اپوزیشن کہتی رہی، ڈیبیٹ آپ کہتی ہیں اس کے اندر جو ہے بہت ہیوی قسم کی ہوئی سینٹ کے اندر، اینڈ یو کین ٹاک فار آورز آن دی سبجیکٹ، اور اس کے بعد اگر بات نہیں سنی گئی، پھر اپوزیشن آ کے کہتی کہ جی ہم تو پیش ہی نہیں ہونے دیں گے، آپ ذرا لا کر تو دیکھیے اس بل کو، اور پھر ری تھنک کہہ لیں، پسپائی کہہ لیں، سیکنڈ تھاٹ تو ہے نا حکومت کے پارٹ کے اوپر. اگر دیکھیں نہیں، اگر اس طرح ہوتا تو حکومت پیش نہیں کر سکتی تھی، کیا کر سکتی تھی؟ اور یہ بالکل I should be adopting this argument پیش کر سکتے تھے. نہیں سنیں پلیز، عددی لحاظ کے سے بالکل حکومت کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں، لیکن حکومت نے بھی تو اس کو جانچا ہوگا، پرکھا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور ایک ہاؤس آف فیڈریشن کی طرف میں سے اس میں تھوڑا سا روک کے میں سسی بلیجو صاحب سے پوچھ لوں نا کہ وہ کیا پیمانہ تھا جس کے اوپر حکومت نے اب جانچا، اب ناپا، اب تولا، پہلے سمجھ نہیں آئی؟ وہ کیا پیمانہ تھا؟ کیا اپوزیشن نے پیمانہ سامنے رکھا جو وزڈم ہاؤسز نہیں دے سکے، وہ اب جوائنٹ سیشن کے اندر حکومت کو وزڈم آئی؟ دیکھیں جوائنٹ سیشن میں اگر یہ آ جاتا اور چلو پاس بھی ہو جاتا، اور پھر بھی اس میں وہ لوپ ہول، وہ گرے ایریا یا وہ ریزنٹمنٹ رہتی اور چیزیں آگے بڑھ نہیں پاتی، اور یہ کوئی فقط ایک میئر ایک فلسفی تو نہیں ہے، ایک پریکٹیکلی چیزیں ہونی ہے، ایک ادارہ اس کو چلانا ہے، اس میں معاملات ہیں، چیزیں بہتر، بالکل یہ بات صحیح ہے، تو بہت بڑی گنجائش ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی سخت ضرورت ہے. اگر کسی حکومت نے اس حد تک کوئی چیز بہتر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری حکومت بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، I get your argument. یہ وزڈم حکومت کو خود سے آ گئی کہ اس میں اپوزیشن نے حصہ ڈالا؟ یہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیں یہ میٹنگز جو ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں ساری چیزیں. اس میں خوشی شاہ صاحب اور اعتزاز احسن چودھری، اعتزاز صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو لوگ پیش رہے ہیں، پھر جو حاصل بزرگ جو جیسے لوگ جو ہیں، یا کاکڑ صاحب جیسے لوگ ہیں، یا خود نیشنل اسمبلی کے بہت ہی مزے ہوئے، یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، یہ ساری ڈیلیبریشنز ہوتی رہی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے اس کو ایک آپ کو فارمل طریقے سے اس چیز کی پیشکش کو، اگر کوئی امینڈمنٹس لانی ہے، تجاویز لانی ہے، جو بھی اس کو کہیں، اس کا کوئی تو طریقہ کار، کوئی تو اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا. تو میرے خیال میں obviously they will have to come up with some positive solution. ٹھیک، دیکھیں اگر ایک پازیٹیو سلوشن ہم نے آئین کے اندر بھی درج دیکھا ہے، جو لکھا ہوا ہے کہ اگر سینٹ کے اندر آپ اس کے اندر امینڈمنٹس کر دیتے ہیں، آپ کو بھلائی نظر آتی ہے ان امینڈمنٹس میں، تو آپ کر دیں، امینڈ کر کے آپ لوئر ہاؤس کو بھیج دیں. یہ بھی طریقہ کار لکھا ہوا ہے. تو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ تمام تر طریقے کو بائی پاس کر کے، تمام تر طریقے کو پہلے فالو کر کے، اب آپ حکومت کو اب کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے. میں ذرا ساجد صاحب کو اس میں انوالو کر لوں. ہم نہیں کہہ رہے، پوری اپوزیشن کہہ رہی ہے. لیکن اس میں آپ کی بڑی کاوش موجود ہے نا جی. خورشید شاہ صاحب سب کو اکٹھا کرتے ہیں، صبح میٹنگ کرتے ہیں، رات کو میٹنگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے اچھی بات ہے کلیکٹیو وزڈم سے جو بھی چیز آئے گی وہ سب کے لیے بہتر ہی ہوگی میرے خیال میں. لیکن ایوان کے اندر بھی تو یہی کلیکٹیو وزڈم ہے نا جی. نہیں، ایوان کے اندر میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ریزولوشن کو آپ کرنے پاس پھر اس کا کچھ نہ ہو. یہ ایک لیجسلیشن اور ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی، اور اس کے بعد پھر سے احتجاج، پھر سے معاملات. کیا ہم اور آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ کوئی تو اس کا دیر پا سولوشن یا ریزالو دینا پڑے گا نا. بالکل دینا پڑے گا، لیکن سال ہو گئے ہم افورڈ کرتے آ رہے ہیں. ملینز آف روپیز جو ہیں وہ اس میں منہ میں ڈالتے جا رہے ہیں، پی آئی اے کے بھی، اسٹیل ملز کے بھی. یہ پھر ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہو جائے گی جو ہاؤسز دونوں میں ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ جس ہاؤس سے تعلق میرا ہے، یقین کیجئے وہاں بھی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ کافی لمبی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور اس میں پھر ہم پڑ جائیں گے اگر تو ایک وشیس سرکل سا بن جائے گا. اس کے پھر میرٹ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، اس کے دوسرے It should have been incorporated نا جی in the shape of amendments.
دیکھیں جی اب تو یہ مرحلہ ہے نا, یہ تو اگر یہ دونوں ہاؤسز اگر ساتھ مل کر کوئی چیز ہوگی تو یہ تو میرے خیال میں ایک بہتر طریقہ آ سکتا ہے. سے پوچھ لیجیے تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے پاس شیخ صاحب آتا ہوں, ساجد صاحب کو انوالو کروں. ساجد صاحب, آپ جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے, آپ بھی اپنا پوائنٹ سکور کرتے ہیں, آپ کے ڈیپٹی کنوینر کو راتوں رات گرفتار کیا جاتا ہے, آپ ٹوکن واک آؤٹ سٹیج کرتے ہیں اور پھر آپ اپوزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں اس کے اوپر, اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کمیٹی میں آپ بھی شامل ہوں گے, ظاہری بات ہے. تو یہ کیا سلسلہ کیا چل رہا ہے, تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں. جب ہاؤس کی وزڈم جو ہے وہ ہاؤس سے باہر اب ساری جا کے بیٹھ کے ایک اور کمیٹی بنا دی ہے, جس کا مجھے نہیں پتا وہ رولز کے تحت شاید بنی ہوگی, لیکن وہ جو ہم آرٹیکل پڑھ رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آیا وہ کمیٹی کہاں سے آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. دوسرا یہ کہ نون لیگ نے فرسٹ ڈے پہلے دن ہی غلطی کی کہ جب پی آئی اے کے مسئلے کو طاقت کے ذریعے ریزالو کرنے کی کوشش کی اور وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اس میں دو جانبی کراچی کے اندر گئیں, لوگوں نے احتجاج کیا, اس وقت یہ آرڈیننس لے کے آ گئے تھے, اس کے بعد پھر اب یہ بل لے کے آئے. اچھا, اب جو یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں جوائنٹ سیشن بلایا ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے سب سے زیادہ بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ایک بل آپ لانے جا رہے ہیں, ایک بل آپ لانے جا رہے ہیں جوائنٹ سیشن کے اندر, اس کی کاپی آپ پہلے سے تو ممبران کو دیں. 21 تاریخ کو آپ ایک اجلاس بلا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ٹیبل پر آپ 21 تاریخ کو آپ نے بل رکھ دیا کہ یہ 7 بلیں جو آ رہے ہیں, اب اس کو اسٹڈی بندہ کرتا ہے, اس کے بعد اس پہ کچھ امینڈمنٹ کیسے کرے گا. یہ تو اتنے اہم بلیں 5-6 جو یہ لائے ہیں, اس پر تو بہت زیادہ امینڈمنٹ کی ضرورت تھی. اب اگر آپ اس کو پہلے 3-4 دن پہلے ممبران کو اس کی کاپی بلز کی دے دیتے تو میرے خیال میں یہ پرابلم جو آج ہوئی نہیں ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد ان سے مزید غلطی یہ ہوئی, اس کے بعد ان سے مزید غلطی ہوئی, ان سے مزید غلطی ہوئی ہے کہ سینٹ نے جب 2 مرتبہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے پہلے بھی تو بات کر سکتے تھے. پہلے آپ نے پی آئی اے کے لوگوں گولی ماری, پہلے وہ کون سا بل ہے جو سینٹ نے ریجیکٹ کیا, جو پہلے بھی دیکھیں انہوں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی. سب سے پہلے انہوں نے گولی ماری پی آئی اے کے لوگوں کو, پھر یہ اسمبلی کے اندر آئے, پھر وہاں احتجاج ہوا, پھر اب بات یہ سب کچھ آج جو کمیٹی بنی ہے آج ان بلز کے حوالے سے, صاحب تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کراچی میں, ساجد صاحب آپ آج ان بلز کے حوالے سے, آج ان بل کے حوالے سے کمیٹی بنی ہے, میرے خیال میں اس سے پہلے ان کو سب بات چیت کرنی چاہیے تھی. یعنی کہ جب ان کے ہاتھ سے سب گیم نکل جاتا ہے, جب ان کے ہاتھ سے بال نکل جاتی ہے تو اس وقت کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہ صوبے کا کام, اپوزیشن میں بھی تمام چیزیں لے کر آ جاتے ہیں, بات چیت بھی کرتے ہیں. تو اس میں ان کی بہت ساری غلطیاں ہیں میرے خیال میں. جب یہ ہار جاتے ہیں تو پھر اپوزیشن کے بعد چلے جاتے ہیں, ورنہ اپوزیشن ہارے کیسے ہار گئے یار, ان کی ہار کیسے ہو گئی, لیکن ان کی ہار they can do it, they can do it in the joint session. یہ ہار کیسے گئے, ایک یہ بلز کو قومی اسمبلی کے اندر لے کے آیا, پھر جوائنٹ سیشن انہوں نے بلایا, اس کے بعد یہ کمیٹی بنا دی, اس کے بعد ایڈجسٹ کر دیا, پتہ نہیں جیب میں سے نکال کے کیا دکھایا, پیپلز پارٹی نے ان کو کیا سمجھایا, پی ٹی آئی نے ان کو کیا کہا, اور ان کی سمجھ میں کوئی بات آئی at the 11th hour when they were determined. I was talking to PMLN people, وہ کہہ رہے تھے ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں ایک آرڈر ہے کہ ہم آپ جہاں پہ آج 8:30 بجے تک بیٹھیں گے اور بل پاس کر کے جائیں گے. دوبارہ نے کہا کہ نہیں جی یہ عددی ہماری نمبر جو ہے پورے نہیں ہوئے, آج کریں گے. وہ آج بھی نہ کر سکے, ایسا بالکل آج بھی نہ کر سکے, آپ نے پہلے دن ایجنڈے میں شامل کیا. اچھا چلیں بریک کے بعد جانتے ہیں حقائق کیا. ناظرین ساتھ رہیے گا ہمارے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک کے دوران ہم نے جان لیا کہ وہ کون سا بل ہے جو حکومت نے چھپایا ہوا ہے. تو شیخ روہیل اسکر صاحب بتاتے ہیں وہ کون سا بل ہے جو ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کاپیاں چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی یہ وہی بل ہے جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں گیا, سینٹ نے اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا. تو ساجد صاحب آپ کے پاس ہونی چاہیے نا کاپیاں اس بل کی. چھوڑیں آپ ان کو, بیچارے آج کل بڑے دباؤ میں ہیں, کبھی فوج کی نوکری کرتے ہیں, کبھی اسے شفا دے دیتے ہیں, یہ ساری نوکریاں کر چکے ہیں, مطلب کچھ کرتے ہیں. آج کل ان کے دماغ پہ مصطفیٰ کمال زیادہ تر, مصطفیٰ اس کا کمال, مصطفیٰ کا کمال ان کے سر پہ سوار ہے. آپ کی اگینسٹ کاف لیگ بنی, آپ کی اگینسٹ باتیں کرتے ہیں. آج کاف لیگ ہے کیا, بیکی باتیں کرتے ہیں. تو ایم کیو ایم کے جتنے بھی لوگ لے آئے ہیں, جتنے بھی لوگ سامنے پارٹی لے کے آ جائیں, میرے خیال میں ایم کیو کچھ کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ تاریخ رہی ہے ہماری, یہ تاریخ رہی ہے. میں پہلی بات کو یہ عرض کر دوں کہ وہاں پہ جو ہوا, جو بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی, تو وہاں پہ لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا کام تھا اس کو کرنا. وہاں پہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ فضول باتیں کریں, داخلہ کیا تعلق ہے یار,
وزیر داخلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وزیر داخلہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہی نہیں ہے حکومت کراچی نے کے تو ساتھ. کہا حکومت کے اگینسٹ تو پی آئی اے مسئلہ ہے کہ جو اہم حکومت والی باتیں یہ مجھے لگتا ہے مروا دیا انہوں نے خود مار کے. حکومت کے آرڈر پہ تو سارا کام ہوا وہاں پر کرتے یہی ہیں کہ 2 معصوم لوگ مار دیا آپ نے، پھر ان کو گرفتار کیا، جو آج تک 50,000 معصوم مار دیے ہیں، مقدمات بنائے بیچاروں پر، 50,000 معصوم لوگوں مار دیے یار. جس پر میں بیٹھی ہوئی ہوں. مطلب یہ نہیں ہے ایسی یہی انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا، احمقانہ. اسی طرح کنٹرول کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر، پھر بولتے ہیں ہمارا ہاتھ نہیں ہے، ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں. اور اچھا بیک بائٹ فضول اور باتیں پیچھے انتہائی جن کا یہی لوگ کوئی انہی کے وزراء سارے انوالو ہوتے ہیں چیزوں کے اندر. صرف جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا وہ باتیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کو یہ بھئی پی آئی اے کو آپ پرائیویٹ کر رہے ہیں، آپ اس سے پہلے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو بٹھاتے نا، آپ بات چیت کرتے نا ان سے. آج آپ ہار گئے سینٹ کے اندر، آپ قومی اسمبلی کے اندر آپ کو کرنا پڑا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سسٹم جو ہے اگر پریویل کر رہی ہے کمیٹی تو بنا اس دی. کے اندر کیا جو باتیں کرتے ہیں نا میں آپ کو گزارش پہلے کمیٹی بنا دیتے، پہلے بات چیت کر لیتے، ان کو دیکھنے نہیں پڑتے. اب جب یہ بل پیش ہوا تو یہ بل پیش ہوا جب اسمبلی میں تو اس کو ریفر کر دیا کمیٹی کے پاس، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس. وہاں سے ریجیکٹ کمیٹی میں وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا تھا. ان کو اب یہ زبردستی کر رہے ہیں نا، بے نہیں پتا اس کو، یہ کر زبردستی رہے ہیں بے نہیں پتا اس کو، یہ زبردستی کر رہے ہیں. یعنی کہ اندازہ کیجئے وہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کمیٹی ہمیں پی میں آئی اے کو پرائیویٹ کمیٹی کرنا نے ہے، ریکمینڈ کر کے ہمیں آپ اداروں کو کو پرائیویٹ پارلیمنٹ میں کرنا بھیج ہے دیا. اور اچھی پالیسی آپ لایا. نے اچھا اس کو مثال کے بھیج طور دیا. پر میں ایک سوال، میں میرے قابل احترام میں سوال کروں گا، مثال کے طور پہ نہیں، میں ایک بات کروں، میں ایک بات بند کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر اگر 7 تاریخ کو ایمرجنسی آ جاتی ہے، بریک لے لیں گیٹ اے بریک، ٹیک اے بریک پلیز، بریک لے لیں. PTCL स्मार्ट टीवी ऐप से एंजॉय करें लाइव एड फ्री वर्ल्ड कप कभी भी कहीं भी, वो भी सिर्फ 99 रुपए पर मंथ में. और उसके अलावा देखिए 140 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल. तो अभी डाउनलोड करें PTCL. You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. روہیل اسکر صاحب، آپ بیان کر رہے تھے ذرا پس منظر اس کا، کیونکہ ہم اس کے تھوڑا سا پروسیجرل اس میں چونکہ ایک بہت زیادہ ایشوز کھڑے ہوئے تھے، اپوزیشن نے اس پہ بہت زیادہ شور ڈالا. یہ ریفر ہوا کمیٹی کے پاس. کمیٹی میں چونکہ کمیٹی نے اس کو بڑا ڈسکس کیا، تھرولی دیکھا اس پہ، اور اس کے بعد انہوں نے واپس ریکمینڈ کر اسٹینڈنگ کمیٹی نے واپس ریکمینڈ کر کے آپ کے پارلیمنٹ میں بھجوا دیا. پارلیمنٹ میں جب یہ بل آیا تو پارلیمنٹ نے اس کو ووٹ ڈیفینیٹلی پروو ہوگا پارلیمنٹ میں سے. پھر چونکہ سینٹ میں عددی تعداد جو ہے وہ پیپلز پارٹی پلس ان کے الائی جماعتوں کی زیادہ ہے، وہاں سے انہوں نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ان کا ایک سٹینڈ تھا نا کہ یہ پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو چلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریجیکٹ کرتے، آپ اسے اپنی آرا پیش کرتے کہ اس کو اس طرح بہتر کیا. بہرحال سینٹ نے اس کو ریکمینڈ نہیں کیا، ریجیکٹ کر دیا. گورنمنٹ نے اس کو کوشش یہ کی کہ اس کو کروا لیا جائے، جوائنٹ سٹنگ میں بیٹھ کے اس کو ووٹ آؤٹ کر دیا جائے، ووٹ سے اپروو کر دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ کا یہ ماننا تھا، ایک انا کا مسئلہ نہیں تھا، ادارے کو، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ادارے کو مضبوط کرنا مقصد ہے، ادارے کو چلانا مقصد ہے. یہ بھی ایک طریقہ گورنمنٹ کے ذہن میں تھا کہ اس طریقے سے شاید ادارہ شیئرز پارٹنرشپ کر کے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اس ادارے کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کچھ شیئرز جو ہیں فلوٹ کرنے کے بعد، شیئرز بیچنے کے بعد ان دوسری کمپنی کو بیچ میں اس کے انجیکٹ کر کے آپ اس کو چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو پارلیمنٹ ان دی ہاؤس کمیٹیز جو ہیں آپ کی پارلیمنٹ کی، اس کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی انڈر دی چیئرمین شپ آف اسپیکر، غالباً کل بھی اور آج بھی.
الٹیمیٹلی اس میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کہتی ہے جی ہم آپ کو ایسی تجاویز دیں گے جو ورکیبل ہوں گی اور اس ادارے کو آپ بالکل ٹھیک چلا لیں گے. اب حکومت کے پاس دو راستے تھے. عددی حساب سے حکومت ون اوور کر سکتی تھی, لیکن چونکہ سوچا حکومت نے کہ چونکہ ہماری ٹینشن یہ ہے کہ ہم نے اس ادارے کو چلانا ہے, ادارے کو مضبوط کرنا ہے, ادارے کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. اگر اپوزیشن اتنی بات اچھی کو تجاویز لاتی ہے تو کوئی حرج نہیں, اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو کر لینا چاہیے. اس سے دو چیزوں کا فائدہ. ایک تو جو ایک چیز تھی ذہنوں میں, یا ایک چیز جس کو ہائپ کریٹ کر دی گئی تھی کہ حکومت شاید اس کو بیچنا چاہتی ہے جلدی میں, ایک تو وہ ڈیفیوز آپ نے کر لی حکومت نے اپنی پلاننگ سے. اور دوسرا وہ عنصر جو یہ سمجھتا تھا کہ پی آئی اے جو ہے وہ غالباً جلدی میں بیچنے کے بعد یہ سارا جان چھڑائی جا رہی ہے, اس عنصر کو بھی آپ نے ڈیفیوز کر دیا. جنہوں نے پیچھے ہڑتالیں کی, ساری اپنی تباہی بربادی کا باعث بنے, وہ چیزیں دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. اور اس میں زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں اس میں زیادہ تر جو کاوش اور کوشش تھی وہ پیپلز پارٹی کی تھی. خورشید شاہ اس پہ بہت زیادہ آگے چلے گئے تھے اور انہوں نے خاصا اس میں اسٹرانگ ایک اپنا اسٹینڈ لے لیا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس میں انتہائی بردباری اور صبر اور تحمل اور سمجھداری کا زیادہ تو جو بحث ہوتی رہی ہے شیخ صاحب کل, وہ تو ہم دیکھتے ہیں جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بہت زیادہ پریشرائز کرتے رہے ہیں نا. یہ تو آپ نہیں وہ اسی کے اوپر بحث ہوتی ہے. بات کرنے کا موقع ملے گا. جی سسی پلیجو صاحبہ آپ کے پاس آ گئے. میں آخری بات نہیں سسی پلیجو صاحب آپ 10 باتیں کہیے گا لیکن اپنے ٹرن کے اوپر. میں سچی سے ٹائم مانگ رہا ہوں. میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر 7 تاریخ کو جو کمیٹی بنی ہے, اگر وہ رپورٹ حکومت کو یہ دے دیتی ہے کہ پی آئی اے کو آپ پرائیویٹ نہ کریں بلکہ اس کو آپ اپنے ول پہ اسٹیبل کریں, تو یہ کیا اس کمیٹی کی بات مانیں گے؟ میں آ رہا ہوں جی آپ کے پاس. اس کمیٹی کی کیا بات مانیں گے؟ اچھا, دوسری بات, پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ جب پاکستانی حکومتوں کی تاریخ کے اندر, تاریخوں میں جو حکومتیں رہی ہیں ان میں ادارے پرائیویٹائز ہوئے نا, تو وہ میاں منشا جیسے لوگوں بیچے گئے. تو ایسا تو نہیں کہ حکومت یا نواز شریف صاحب نے کسی رشتہ دار کو بیچ رہے ہوں. تو یہ تمام چیزوں کی وارنٹی گارنٹی قوم کو چاہیے. بالکل سوال نہیں ہے. یہ میں سسی پلیجو صاحبہ ویٹ کر رہے ہیں. جی سسی پلیجو صاحبہ, یو ہیو سم تھنگ ٹو سے. جو پیشنس کے ساتھ بیٹھتا ہے میرے خیال میں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے, سننا ہی پڑتی ہے, تو یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ کہ کیونکہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیا جا رہا ہے, خورشید شاہ صاحب کا, تو موقع ملنا چاہیے مجھے بھی. جی پلیز. پہلی بات یہ کہ شیخ رویل صاحب کی میں بالکل محترم شخصیت ہے, عزت کرتے ہیں, سیاست اپنی جگہ پر, لیکن کچھ سخت باتیں انہوں نے کی. جیسے پی آئی کے جو مظاہرے کے حوالے سے لوگ جو بڑی قیمتی جانیں تھی مر گئے, تو انہوں نے کہا پتہ نہیں خود انہوں نے کر لیا یا یہ صوبائی ضرور سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے ایک حد تک, لیکن رینجرز بھی اس دن شامل تھی کنٹرول کرنے, سیکیورٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. تو انگلیاں کہاں اٹھی, یہ خیر انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے, اس پر میں بالکل بھی اپنی ذاتی رائے میں اپنے تک رکھ رینجرز کا ریفرنس آپ کیوں دے رہی ہیں سسی پلیجو صاحبہ؟ بیکاز اٹ از انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ. نہیں پلیز لیٹ می اسپیک. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مظاہرے کے حوالے سے سخت باتیں ابھی کی شیخ رویل صاحب نے شروع میں, اس میں فقط پولیس کا کام یا ایک صوبے کا سیکورٹی کنٹرول کا نہیں ہوتا. اس دن پولیس کے ساتھ رینجرز بھی تھی, جو لوگ قیمتی جانیں جو اس دن شہید ہوئیں, یا جس کی بات ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھی بھی کر رہے تھے, تو اس کو بھی جتنا کنڈیم, یہ ایسی صورتحال پھر ہم نہیں چاہتے. یہ بات اس کا میں جواب دینا چاہ رہی تھی, بس اس کو ایک طرف رکھیں آپ. ٹھیک ہے. رہی بات بل کے حوالے سے, تو خورشید شاہ صاحب یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہے, اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن ہیں, تو وہ جو کنسنسس کے ساتھ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی, ظاہری باتیں وہ ساری اس ایک پیج پہ تھی, فقط ان کا کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ سینٹ میں جب یہ ریزولوشن آیا تھا آرڈیننس کے حوالے سے, اس میں بھی پوری اپوزیشن بلکہ کچھ ممبرز حکومت کے بھی جو الائز تھے, انہوں نے بھی مل کر یہ جو ریزولوشن پاس کی. تو ہم نے اس آرڈیننس کو جو ہے
ختم کر دیا ایک طریقے سے. جو آپ کو یاد ہوگا ہم نے سید غنی صاحب نے سب نے ہم تقریباً 50 کے قریب ہم جو ہے سیکریٹری اس میں تھے اور ہم نے وہ کیا. جو سینٹ میں پھر جو کمیٹی بنی تھی سینٹ کی طرف سے اسپیشل کمیٹی جو بنی تھی اس پورے لیجسلیشن کے حوالے سے جس میں شہری سید غنی صاحب یہ سارے تھے, تو حکومت کے پاس موقع تھا وہاں کہ وہ اپنی ریکمنڈیشنز یا جو بھی اگر کنسنسس کے ساتھ بڑھنا چاہ رہے تھے they could have brought about different changes میں بھی یا کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ موقع گنوا دیا. اور یہ حقیقی بات ہے کہ پی آئی کے ساتھ جو بھی لمیٹڈ کمپنی کے حوالے سے بھلے ماضی کے یہ کسی دوسرے بھلے دہرائے ہم اس کے سخت مخالف ہیں اور یہ براملہ ہم کہتے ہیں, لیکن پارلیمان کو ہم انڈرمائن یا انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ اگر موقع ہے اگر سینٹ میں ٹھیک ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا اس کی بھی ایک اہمیت ہے, وہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے, اس میں 2 دفعہ پوری مضبوطی کے ساتھ جو ہے اس کو رد کیا گیا ہے اور اب اس پہ اپوزیشن کو پوائنٹ سکور کرنے کے لیے بہت بڑا میدان ہے, بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہے سیکیورٹی کے ایشوز سے لے کر فارن افیئرس تک. آپ بتائیں خود سوچیں کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں حکومت کی بہتری کے لیے ہم تجاویز پیش کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. اب یہ اہم ادارہ ہے اور اس میں اگر کمیٹیاں تو وہ عجیب چیزوں پر آئین سے بالاتر ہو کر بھی بنائی جاتی ہیں ہم نے دیکھی ہے. اگر اس اہم معاملے پر جوائنٹ سیشن کے دوران ہی اس سے الگ سے نہیں تھی, ایسا نہیں کہ سیشن ہے ہی نہیں, سیشن کے دوران ہی اگر اپوزیشن پارٹیز اور حکومت مل بیٹھ کر کوئی بیچ میں سے چیز بہتر نکال سکتی ہے تو میرے خیال میں اس کو کسی کی پسپائی نہیں کہنا چاہیے. یہ جمہوریت کی فتح ہے, یہ ایک رنگ ہے اس کا, اور دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو انشاءاللہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں, جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے, جو قانون کی ڈیمانڈ ہے, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہاؤسز کی آرا ہے وہ آ گئے سامنے تو اس پر بات چیت ہو سکے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتا دیجئے آپ اگر کمیٹی جو جیسے ساجد صاحب کہہ رہے تھے امینڈمنٹس پروپوز کرتی ہے اس کے اندر بل کے اندر, تو وہ انکارپوریٹ کون کرے گا؟ وہ کسی ہاؤس کی طرف سے امینڈمنٹس ہوں گی, وہ پارلیمانی پارٹیز کی طرف سے امینڈمنٹ ہوں گی, کیونکہ آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر جو بل ریجیکٹ ہوگا وہ آ کے اس کے اوپر ووٹ کیا جائے گا نا, اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے صرف. جی okay, I got your point. There are multiple aspects. Obviously we'll need to and we'll have to look into it. اور اس میں ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, شیخ صاحب کی بھی اپنی آراء ہو سکتی ہے, لیکن میں قبل از وقت اس پر یہ نہیں کہہ سکتی جب سینئر سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جس میں ارشاد حسین صاحب سے لے کر احساس صاحب تک سارے لوگ اور حکومت کے جو بھی لوگ ہیں, اس میرے خیال میں جو بھی چیز آئے گی سارے اس کے جو ہے میرٹ پر اور اس کے پرو اور کونس دونوں پہ بات ہوگی. اچھا فرض کیجئے 7 تاریخ کو کمیٹی جو ہے وہ اپنی آراء پیش کرتی ہے, اس کمیٹی میں سب لوگ موجود ہیں, اس میں حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بھی ہے. اگر ان کی تجاویز واقعبل ہے اور اچھی بہتر ہے تو میرے خیال میں پھر دوبارہ اس کو ڈیزالو تو نہیں کیا جائے گا نا. یہ تو آپ جو بل لا رہے تھے یہ تو آپ پرائیویٹائزیشن بل لا رہے تھے نا, یا اس کو یہ کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی بنا رہے تھے, تو پھر اگر ان کی تجاویز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا رہے تھے تو اگر اپوزیشن کی یا گورنمنٹ کی ایک پیش پہ آ جاتے ہیں, ایک سوچ یکساں ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ایز اٹ از واپس چلا جائے گا بل, یہ بل سٹینڈ ریجیکٹڈ ہوگا اور وہ تجاویز جو ہوں گی ان کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کرے گی تھرو پی آئی اے آرگنائزیشن. انٹرسٹنگ. میں ذرا اس کے اوپر بریک کے بعد شیخ صاحب کا ویو دوبارہ لیتا ہوں, جو بات شیخ صاحب کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد سمجھتے ہیں شیخ صاحب کہہ کیا رہے ہیں. کے بعد خوش آمدید. ناظرین, جو بحث یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہاؤس نے سینٹ نے یہ بل ریجیکٹ کر دیا تو یہ جوائنٹ سٹنگ کے اندر ووٹنگ ہونی ہے آئین کے مطابق. اب ووٹنگ اپوزیشن نے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, آپ کو رکھنے نہیں دیں گے یہ بل. حکومت نے کہا اچھا جی ہم ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں جو تمام جماعتوں پر مشتمل ہوگی. کیا یہ تمام جماعتیں اس کمیٹی میں بیٹھ کر اس بل میں ترمیم کر سکتی ہیں, جبکہ یہ بل دونوں ہاؤسز کا ٹیسٹ
गुजर चुका है तो कमेटी के पास क्या इख्तियार होगा। शशि पलीजो साहब, ये पॉइंट रेस कर दिया है शेख रोहेल अस्कर साहब ने, आप बताइए क्या कहती हैं आप इस बारे में। देखिए, अब इस चीज को बहुत इतना कंट्राडिक्शन तो पहले ही मौजूद है, लेकिन अगर एक चीज कोई हुई है तो 7 तारीख तक हम और आप देखना चाहिए और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए कि क्या होता है। अब फकत मफरूजों पे बात होगी तो मेरे ख्याल में चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। आप कुछ और पूछें। मैं मफरूजे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, मैं मैंडेट की बात कर रहा हूँ, मैं लेट डाउन जो प्रेसिडेंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ पार्लियामेंट के हवाले से। हाउ कैन अ कमेटी, ये कमेटी निकालेगी ये रास्ता, ये प्लीज इसको एडजस्टमेंट मत करें। अगर ये जो चीज को जो भी चीज आएगी और ये ज्वाइंट सेशन में अपोजिशन को पता है कि उसका किरदार क्या है। उसमें खुशी शाह साहब ने आज जो भी इस हवाले से बात की है मेरे ख्याल में उसमें काफी वजन है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम फकत पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, हम भी चाहते हैं कि कोई तरीकेकार ऐसा होना चाहिए। और एहसास हसन साहब ने भी जो बात की है मेरे ख्याल में उसमें भी काफी वजन नजर आता है। उसमें हासिल बजन जो साहब जैसे लोग और दूसरे लोग जो सईद गनी साहब जैसे लोग खुद पीपल्स पार्टी की जो उनकी गहरी नजर रही है, जरूर ये इस चीज में कोई ना कोई हमें। लेकिन शशि पलीजो साहब, मेरा आपसे सवाल है, यू आर अ सेनेटर, अगर आप चाहती हैं कि पीआईए के बिल के अंदर आपकी इनपुट मौजूद हो और आपको ये हक से महरूम रखा जाए, हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? और आप अकेली सेनेटर नहीं है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर सेनेटर्स इन द हाउस जो कि चाहेंगे बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट आफ्टर इंक्लूडिंग दैट। मैं सख्त खिलाफ हूं और हमने जो भी तकारीर की है हमारे लोगों ने उस हवाले से हमारी जो राय है उस पर हमें तो अभी भी उसी पर मौक़िफ़ पर कायम हूँ। मेरे ख्याल में ऑर्डिनेंस की शक्ल में जिस दिन ये आया था और उसी फिर दूसरे हफ्ते हमने जो एक 50 लोगों ने सिग्नेचर करके जो हम एग्जॉस्ट कर लिया ना आपने, अब तो आपने प्रोसेस ही बाईपास कर दिया, प्रोसीजर नहीं। ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक नोशन है, उसकी मैं तो खिलाफ हूँ। अब इस पर ये देखना है कि क्या होता है, तो लेट्स सी। Let's see, वो भी कह रही हैं we're keeping our fingers crossed। साजिद साहब, अभी ये जरा निकाल लेना हमें, आप भी लेजिस्लेटर हैं माशाल्लाह, असेंबली में बैठे हुए हैं, हमें बताएं जरा क्या होगा अब इस कमेटी क्या करेगी। देखिए, ये कमेटी जो बनी है जिसमें अपोजिशन और हुकूमती तमाम जमातों के लोग मौजूद हैं इसके अंदर, ये कमेटी अपनी प्रपोजल देगी। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, जॉइंट सेशन में बिल आने का मतलब ये है कि इस पे वोटिंग होगी, अच्छा रिजेक्ट होगा या पास होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्योंकि इस पर एक कमेटी बन गई है और अब ये कमेटी 7 तारीख रिपोर्ट पेश करेगी, फिर उन्होंने 11 तारीख को जॉइंट सेशन बुला लिया है। तो जो मेरा आइडिया है, जो मेरा जहन कह रहा है, मिसाल के तौर पर अगर कमेटी इसमें इनको आइडिया दे, इनको अपने कुछ प्रपोजल दे, जिसमें प्रपोजल में ये हो कि ठीक है, अगर आप एक इदारे को प्राइवेटाइजेशन करने जा भी रहे हैं तो यकीनन उसमें एम्प्लॉइज़ को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं। मिसाल के तौर पर सिविलेशन अपने इदारे के अंदर, आप सिविलेशन अपने इदारे के अंदर गोल्डन एक्ट लेके आइए, तो उन्होंने 80-80 लाख और 1-1 करोड़ रुपए दिए हैं। हो सकता है कि ये तजवीज़ भी है कि जिन पीआईए के मुलाजमीन को प्राइवेटाइजेशन होने के बाद या लिमिटेड कंपनी होने के बाद निकाला जाएगा, तो उनके लिए कोई अच्छा अमाउंट रखें, अच्छा पैकेज रखें, यकीनन फिर इसमें बिल में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जाएगी। क्योंकि जो इन्होंने हाउस का काम है, नेशनल असेंबली का काम है या सेनेट का काम है, फिर ये होगा, ये बिल कुछ भी कहना ये बिल बैक हो जाएगा दोबारा से, और दोबारा से ये बिल पेश किया जाएगा, और उसमें यकीनन जब दोबारा ये बिल पेश किया जाएगा तो उसमें अमेंडमेंट की जाएगी, और वो अमेंडमेंट जो की जाएगी वो यकीनन हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़क़ा राय के साथ होगी, और जो कि तमाम लोगों को कबूल होगी, और इस तरह ये बिल आगे बढ़ेगा। अगर हुकूमत ये समझती है कि हुकूमत इसमें तो नाकाम हो गई, कि बिल लेकर आ गई बिल्कुल इस तरह जैसे कि इन्होंने मुशर्रफ साहब के ऊपर केस बनाए, और केस बनाने के बाद फिर बैक हुए, और फिर उसके बाद जब नैब पंजाब के अंदर मूव हुआ, एक्टिव हुआ, तो ये थोड़े हल्के हुए और फिर उन्होंने बार्गेनिंग की और मुशर्रफ साहब को जाने दिया। तो यकीनन अब इस बिल के ऊपर भी इनको अब बार्गेनिंग करनी है, बातचीत करनी है। क्या ये लोगों साहब क्या करना था मुशर्रफ साहब को, आप उनके साथ हिस्सा रहे हैं यार। देखिए, हम तो बोल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत वही लेके आए, पाकिस्तान के अंदर बल्दियाती निजाम उन्होंने दिया है। पाकिस्तान के अंदर जो आप आज आजादाना तौर पर मीडिया को आजाद भी परवेज मुशर्रफ ने किया है,
میرے خیال میں. اچھا اب اگر حکومت کی بات لیں, دیکھیں حکومت نے دعویٰ آپ کیا ان کے ساتھ آپ کہتے ہیں جنرل پرویز مشرف تو کراچی میں آپ نے ویلکم کرنا تھا نا ان کا جب اترے اس دفعہ. تو میری بات آگے جانا نا, آپ تو گئے نہیں وہاں پہ, دو ڈھول والوں کو بھیج دیا آپ نے وہاں پہ. ہم نے سپورٹ تو کیا نا, میری بات آگے. کیا سپورٹ کیا آپ نے جنرل صاحب؟ آپ نے تو بچ کیا ان کو, جو آپ نے ڈیل کی تھی وہ تو آپ نے پوری کی نہیں ان کے ساتھ. نہیں کیسے ڈیل, ہم نے جب تک آپ نے ان کو کہا جناب آئیے, جب آئیے کراچی میں اتریے تو صحیح, پورا کراچی کو چھاٹے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے. ساڑھے پنجابی دی مثال ہے, ہمارے معاہدے ان کے ساتھ تھے, تو ہٹ گئے نا وہ, اب تو وہ ہٹ گئے. ابھی پارٹی کے خود صدر سسی پلیجو صاحبہ, یہ مشرف صاحب کے اوپر آپ کا کیا طریقہ استقاق بھی لے آئے ہیں آپ؟ چودھری نثار صاحب آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ویسے بھی جانا تھا, روک بھی نہیں سکتے تھے بیچارے, یہ روک نہیں سکتے تھے. جی بالکل, یہ آئین اور رولز آف پروسیجر کے مطابق ہمارا حق بنتا تھا, اور جس طریقے سے چودھری نثار صاحب جو ہیں انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے, انہوں نے سارا ملبہ کورٹ پر ڈالا ہے, اور اس حوالے سے ان کی بات کو چیلنج کرنا حق بنتا ہے اپوزیشن کا. اور یہ آج جو موشن موو ہوا ہے اور اس میں بھی اچھے خاصے دستخط ہیں تقریباً سارے جو اپوزیشن کے پارٹیز کے جو بھی ہیں سینئر رہنما ہیں ان کی طرف سے, اور یہ پیش کیا جائے گا, اس پر بات بھی ہوگی, ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بندہ جو آئین بھی توڑتا ہے اور اس پر آرٹیکل 6 تک کی بات ہوتی ہے, بگٹی صاحب سے لے کر جو ہے شہید بگٹی سے شہید محترم بے نظیر بھٹو تک کے کیسز کی بات آتی ہے, ایک سنوائی میں بھی نہیں جاتا, کٹڑے میں کبھی بھی نہیں آیا وہ, یہاں کہتا ہے میرے اسپائنل کارڈ کا مسئلہ ہے. آپ بتائیں نا جواب دیں کی باتوں کا. سسی پلیجو کو صرف اتنا پوچھ رہے ہیں میری طرف پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ پیشی کون سی ہے بے نظیر بھٹو کے قتل کی؟ یہ بتا دیجئے ذرا, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف آئندہ کب پیش ہونا تھا انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس میں. نہیں ہے کہ کسی, میں یہاں پابند نہیں ہوں اس قسم کی چیزیں کی جواب دینے کے لیے. میں یہاں پوچھتی ہوں اس گورنمنٹ سے, میرا لیڈر ہو ہم سے زیادہ اس کو میں ڈسکس کروں, اس کے نام پہ ووٹ لوں, اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ اس کی تاریخ کون سی ہے. آپ نے کہا پیپلز پارٹی والے جو شیخ صاحب, میں آپ پہ ذاتی کوئی بھی بات نہیں کر رہی, لیکن یہ بات اگر نظریاتی آپ بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ میاں صاحب اور ان کے ساتھیوں نے, جو بڑی عزت ہے ان کے لیے بھی, لیکن انہوں نے جس درد مندی سے اور آئین کا یہ وہ پاس لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بندے نے آئین توڑا ہے, اس نے جوڈیشری پہ حملہ کیا ہے, پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ ریلیکسیشن دے رہے ہیں, میں آ کر جو ہے ان سارے شخص کو بھی ٹھیک کروں گا, کٹڑے میں بھی کھڑا کروں گا, سزا بھی ملے گی. سزا کیا, ہم تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک بھی سنوائی پہ وہ نہیں آئے, انہوں نے کہا اسپائنل کارڈ میں مسئلہ ہے, اور دبئی جا کر سگار بھی پیتے ہیں, سسی پلیجو صاحبہ کہہ کے بھی لگ رہے ہیں. یہ تو آپ ریزالو اس فیلئر آف دیٹ ریزالو ترجمان لگے. چودھری نثار صاحب تو مجھے مشرف کے ترجمان لگ رہے تھے, یعنی سیکورٹی کے بہت سارے معاملات ان کی ذمہ داری ہے, وہ پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن مشرف صاحب کو اتنی آؤٹ آف دا وے جا کر ڈیفینڈ کرنا, دس از سم تھنگ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ نے ڈیفینڈ کیا شیخ صاحب, اور آپ نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو جانے دیا, اور آپ نے ذمہ داری عدالت کے اوپر ڈال دی. نہیں آپ بالکل آج ایک آدھ لیجیے شیخ صاحب کو جواب دیں. مجبوری ہے سپورٹ کرنا, ورنہ نیب ایکٹیو ہو جائے گا پنجاب کے اندر. یہ ایسے فضول بیوقوف والی باتیں کرتے ہیں نیب ایکٹیو ہو جائے گا. ڈیل یہ ہوئی ہے, میں بتایا نا کہ یہ آج کل بہت دباؤ کا شکار ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی فوج کا ساتھ دیں یا نہ دیں. نہ کرنا پنجاب کے اندر مشرف صاحب کو جانے دیں گے. یہ جھوٹ کا پلندہ, یہ اپنے اوپر سے لے کے نیچے تک سب ان کے زبان ہی کام کر رہا. یہ سچے ذرا ذہن میں رکھیں ایک بات, ساجد صاحب نے بھانڈا پھوڑ دیا شیخ صاحب. بنیادی طور پہ ان کا اپنا بھانڈا پھوٹ گیا ہوا نا, اصل میں یہ بات ہے. اصل ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جتنے کام, یہ جو کچھ ہوا, آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سندھ ہائی کورٹ نے اجازت دی اس کو جانے کی, ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ اس کے خلاف چلے گی سپریم کورٹ میں. آپ نے تو روکا نا, ہم جانے دیں گے. کورٹ نے جا کے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس کی آپ انٹرپریشن آپ دیکھ لیں کیا ہے اس کی, آپ دیکھیں ذرا غور سے اس کو. اس کے ساتھ میری ذرا غور, اس نے کہا کہ حکومت کو جانے دیتی نہیں جانے دیتی. اب ہوا یہ اس نے حکومت پہ چھوڑا, ایک ایسا ادارہ جو فوج کا ایک ہاسپٹل نیوی کا, وہ اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتا ہے. آپ نے پڑھا میڈیکل سرٹیفکیٹ؟ پنگا کیوں گیا؟ میں نے نہیں پڑھا میڈیکل سرٹیفکیٹ دیکھا آپ نے؟ وہ کل سٹیٹمنٹ تھی کسی کی کہ سب جانتے ہیں جنرل پرویز مشرف باہر جا کے سگار پی رہے ہیں. کون کہہ رہا تھا ساجد صاحب کل ایوان کے اندر؟ نہیں وہ تو ہے, نہیں وہ تو ہے, آپ کی فوٹیج آئی ہوئی ہے اس کی کہ وہ تو باہر جا کے میں تو آج بھی یہ بات کہتا ہوں, میں آپ یہ تو انہوں نے شروع میں جب جیت کہ یہ شخص اس لیے اس کے ساتھ ہیں, یہ کسی کے ساتھ نہیں, لگائیں گے, یہ کسی کے ساتھ پھانسی پہ چڑھائیں گے, کسی وزیر کہ یہ آج معافیا مانگ رہے ہیں صرف اس لیے میں سیاست چھوڑ دوں گا. کیوں کر رہے ہیں دعوے تھے بیچاروں کے کہ یہ بیچارے تنگ ہیں, اور ان کو چھوڑنا تنگ کرنے کے لیے پرویز مشرف صاحب بات کر رہے ہیں. ہاں یہ ان کو روک پرویز مشرف دیکھ لی, میں آپ کو بات بیچاروں کی حیثیت بیچاروں کی نہیں, جس اس وقت بھی روکے
रोके रखा, प्रेशर में कितने साल रोके रखा जनरल परवेज मुशर्रफ अगर मौजूद थे, एंड तक रोकना था, आर्टिकल 3 साल रोके रखा था, 3 साल रोके रखा था, घुटने टेकने में मजबूर बात किया। ये कही थी हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, इस किस्म के दोगले लोग जो हैं, वजारत से इस्तीफा दे देंगे, ताल्लुक से इस मुल्क को तबाह करना हम है। इस मुल्क से मुशर्रफ जो को जाने नहीं हिंदुस्तान देंगे, की इस एक मुल्क से बी टीम ये है। दावे तो इन्होंने किए थे ना, ये तो- इन्हीं ये के मैंने बुजुर्गों बताया ने कि कहा था कि हम ये सियासत दबाव छोड़ में, देंगे, सवाए अगर पाकिस्तान बोलने से के, वो मुशर्रफ फजूल साहब चले बोलने गए तो हम साथ इन्हीं के सिर्फ वजह ने कहा था फजूल ना। बोलने के। तो आज ये अपनी बातों से पीछे क्यों हो आज गए? भी वजीर बिल्कुल इस दाखिला तरह ने जैसे अगर PIA कहा के है, बिल्ला वजीर बैक हो दाखिला गए, कह रहे हैं इंटरपोल से लेकर वो आएंगे हम लेके आएंगे। उनको। अरे मैं लेके ये आ बात गए, कहता हूं कि ये लेके आ गए, वो बस कहने की शख्स बात है, अगर ये लेके बात ना आ जाए कहता है, बेचारे। तो वो अपनी बात पे stand इनकी हुकूमत भी नहीं रहेगी, एक और धरना हो जाएगा फिर। अच्छा, चौधरी एक साहब और ने धरना हो जाएगा प्रेस फिर। कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि उनके फारिग है। वकला ने देखें- एश्योरेंसेस दी हैं, या तो कोई एश्योरेंस मौजूद नहीं है। उनके वकील साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई जी, एश्योरेंस एक और एक काम धरने को करें ना, अफोर्ड कर ही नहीं सकते आप एक बेचारे। काम करें। अब अगर रोक दे आप दूसरा धरना कोर्ट होता में आप देखें, और आप धरने को अफोर्ड कोर्ट नहीं में कर सकते जाके बेचारे। देखें जहां उसके केसेस चल रहे हैं, उनके एफिडेविट मौजूद हैं, जो उन्होंने कहा जी कि ये बीमार है, उसका सर्टिफिकेट आया, मेडिकल सर्टिफिकेट आया, और मेडिकल सर्टिफिकेट के बाद उनके वो एफिडेविट्स वहाँ पे मौजूद हैं कि ये अपने इलाज के लिए जाएंगे और जब कोर्ट तलब करेगी ये वापस आएंगे। ये इंश्योरेंस उनकी ये कहाँ पे इंश्योरेंस है? जो उनके केसेस जहाँ जिस कोर्ट में चल रहे हैं। अच्छा, जिस कोर्ट के जी अंदर हाँ। चल रहे हैं, ठीक है। ये उसके अलावा शशि हो नहीं बलीद सकता। साहिबा, आज खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब आली, मुस्लिम लीग की हुकूमत के आड़े क्या चीज आ रही है, हमारे आड़े तो ये आ रहा था कि हमने उनसे हलफ लिया हुआ था, इसलिए हम उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं चला सकते थे। तो आपको ये आर्गुमेंट कैसा लगता है, भला लगता है एज ए लेजिस्लेटर? देखिए, बात यहाँ ज़्यादातर होती है, जो हम पर उंगली उठती है, वो कहते हैं कि गार्ड ऑफ ऑनर आपने दिया, वो उनके इदारे ने दिया, और खुर्शीद शाह साहब ने भी जोर दिया इसी चीज़ पर, बार बार हमें तनकीद का। लेकिन जिस तरीके, आप याद क्यों हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट हो गई है? आप 5 साल पहले और 7 साल पहले याद रखिए, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, ज़रा जहन पर जोर देने की ज़रूरत भी नहीं है, सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड का हिस्सा है। किस बेदर्दी से हम पर जो है हमने की जाते थे, अब वही लोग उनके तर्जमान बनकर मुशर्रफ के जिस तरीके से लेम जस्टिफिकेशंस और एक झूठी सफाइयां पेश की जा रही हैं कि भाई वो ठीक होते आ जाएंगे। भाई कहाँ वो बीमार है? 70 साल की एज के बाद ऐसे ही हर आम और खास अमीर और गरीबों यही शिकायतें होती हैं, कमर में भी थोड़ा दर्द रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में। अब मसला था स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, इतना बड़ा मसला था तो वो बस सफर के बाद इतना ठीक हो गए कि सिगार भी पी रहे हैं, पीछे मर्द बैठे भी हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है मेरे ख्याल में, ये इदारे के लिए भी उनको जायजा लेना होगा। बाकी रही खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात, तो मेरे ख्याल में इस हवाले से जो भी उन्होंने कहा है, उन्होंने सही उनको क्रिटिसाइज किया है मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कि उनके कॉल और फेल में बहुत बड़ा तफावत है। उन्होंने जो बातें की हुई हैं और डील की बातें हमेशा पीपल्स पार्टी से मुंसलिक की जाती थी, वो अब डील की ये तो अमली बड़ी सूरत महज एनआरओ के की हवाले- शक्ल में नजर आ रही नहीं, थी वो ना। छोड़ दें, वो तो बात छोड़ किसने दें। फायदा नहीं लिया? तकलीफ दी NRO से उन्होंने, किसने फायदा मियां नहीं नवाज लिया? शरीफ साहब को तकलीफ ये दी, आप- उनको आप- मुकदमा ये इससे बनाया, please मुझे बात करने दें। ढाल मियां साहब ने तो कह दिया था, मैं पर्सनली खत्म हो इसके ऊपर जाना ही नहीं अब चाहता। आप अंदाजा कीजिए 18वीं तमीम कि में हमें बात हमारी करते हैं, हुकूमत में सबसे बड़ा केस को फायदा ट्रायल मियां किया गया, साहब को हुआ, इनकी किसी वजीर वक्त आजम, वज़ीर-ए-आज़म बने। इनकी लीडर फिर जिसके आप नाम कहेंगे पे कि ये रिफॉर्म वोट किया लेते भूल हैं, है। ये ये शेख इंतहाई साहब कहाँ शर्म की कब बात की है बातें कर कि रहे हैं ये आप? किस उस किस्म की ये केस what को kind of आज language तक you are plead using? नहीं What कर kind of सके। what आज are you तक उस talking केस को about, plead शेख नहीं साहब? कर सके। You know everything. और It's ये so बातें much- क्या जानते हैं Everybody शेख साहब can आप? see वो it. कहते हैं you know And everything. you think we- मैं we ये have been सिर्फ keeping an eye on all मैं this, सिर्फ so ये we know आपको you- करूं, what you आज are या up कल to. What जिस this दिन government कोर्ट is up to. कहेगी और इसको आप पेश किस किया किस्म जाए, के इंटरपोल दे के थ्रू चुके हैं, दे इसको रहे पेश हैं। किया ये जाएगा। बिल्कुल हाँ, डील का अगर मामला उस वक्त लग रहा गवर्नमेंट है। कोर्ट जो बनाया ये था, हकीकत अगर बात गवर्नमेंट नहीं उस है। वक्त वो उसके हुकूमत ने इनिशिएट कौन डाले, सी किया? स्पेशल कोर्ट जो है, हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ था ना। हुकूमत ने किया कॉन्स्टिट्यूट, हाँ। इस तो सारे उसके का अंदर सारा उनकी जरूरत नहीं स्पेशल कोर्ट के सारे अंदर का पेश- सारा नहीं, केस जो है, ये नहीं, सारे का चीजों सारा को केस उसमें आप उसकी शायद नहीं, उस इस तरह कोर्ट नहीं में पेश कर सकते। उसकी जो अटेंडेंस है मियां वो- साहब आप ये बुलाना चाहिए इनको मियां- वापस के नहीं बुलाना मियां साहब चाहिए? की देखें, स्पीचेस याद करें बिल्कुल आप। आएगा। जी शशि साहब, मैं मियां साहब की चौधरी साहब की स्पीचेस याद करें कि जिस तरीके वो से रिकॉर्ड उन्होंने के ऊपर अज़म है, दिखाया बिल्कुल। था, उन्होंने कहा कि हम जो है एस्टेब्लिशमेंट को जवाब देंगे, पीपल्स पार्टी में दमखम नहीं है, ये करेंगे। आज बताएं, और ये मोशन का केस जवाब बनाया देना उसमें। पड़ेगा हाउस में, और ज्वाइंट सेशन में ही देना पड़ेगा। इसी में ये दोनों हाउसेस के रहनुमाओं ने ये आज पेश किया हुआ है मोशन, और उसमें उनको बताना पड़ेगा कि असल कहानी क्या थी और मलबा सारा कोर्ट्स पे क्यों चौधरी साहब ने जो है वो डाला। वो शर्मिंदगी होगी। जी साजिद साहब, देखिए, इनसे बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई हैं। तो सबसे पहले ये गलती इनसे ही हुई
کہ جلدی بتا دیجیے، انہوں نے مشرف صاحب کو گرفتار کیا، ان پہ کیسز بنائے، اس کے بعد دھرنا ہو گیا. اچھا آپ دوسرے دھرنے کو بیچارے افورڈ یہ کر بھی نہیں سکتے ہیں. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 مہینے سے پنجاب میں تھوڑا نیب ایکٹیو ہے، ان کے 4-5 لوگوں کے 4-5 لوگوں کے نام بھی تھوڑا انہوں نے فرنٹ پہ رکھے کہ دیکھیں یار یہ نام ہے، یہ آپ کے لوگ کرپشن کے اندر انوالو ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے اندر بھی 150 لوگوں کے نام دیے، ان کو ہلکا کیا. اس کے بعد بیچارے اس سے فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو، مشرف صاحب کو بھیجنے پر. بنیادی وجہ یہ ہے اس میں فائدہ ہوگا مسلم لیگ نون کو. اہم کو والی بات کس کا نام ہے؟ یہ انہوں نے کیس بنا دیے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، انہوں نے بڑی بڑی تقریریں کی ایوان کے اندر، ایوان کے باہر ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، مشرف کو جانے نہیں دیں گے، وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، اس نے ہماری حکومت پہنچے گا. تو آپ کو تو موقع ہے، آپ کو وزیر اعظم I have to close the show. آپ اسٹینڈ لیتے ہیں، آپ لگا دیں مشرف کو آرٹیکل 6 لگا دیں، مانتے ہیں آپ. شیخ روہیل اسکر صاحب، ساجد احمد صاحب اور سینٹر سسیف علی جو صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، کافی سارے سوال اٹھائے ہیں ہم نے آج اس جوائنٹ سٹنگ کے حوالے سے بھی اور مشرف صاحب کے حوالے سے بھی. غور کیجیے گا. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.